بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ڈیفینیٹلی ارشد بھائی کی آج ڈیڈ باڈی پاکستان رات گئے پہنچنی ہے، اس سے متعلق کچھ اپڈیٹ آپ کو شیئر کرنی ہے کہ دنیا میں کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں ارشد شریف کے قتل ناحق کے حوالے سے آواز بلند ہوئی۔ امریکہ سے لے کے یونائٹڈ نیشن سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا، اور اسپیشلی جو لان تان ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن مین سٹریم میڈیا جو ہے اسکرینز کے اوپر جو لان تان ہو رہی ہے، اور وہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، جی ہاں، کینیا کا میڈیا ہے۔ کینیا کے اخبارات ارشد شریف کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، ان کی شہادت کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور کس طریقے سے ایک کانسپیریسی ڈیولپ ہوئی اس کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں جو آپ کے ساتھ میں نے اس وقت شیئر کرنی ہے، اور اس وقت ارشد شریف صاحب کی باڈی کدھر موجود ہے، اور کتنی دیر وہاں کا سٹے ہے، اور یہ ساری چیزیں تو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے رات گئے کی کچھ خبریں تھیں جس کو بڑا ڈاؤن پلے کرایا گیا۔ خیر، ارشد بھائی کی شہادت کو بھی میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر بہت ڈاؤن پلے کر کے کروایا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا اس کی کیا انٹینشنز ہیں، لیکن بہرحال وہ جگہ نہیں ملی۔ آج اخبارات میں نے دیکھے ایک ایک دو کالمز کے ساتھ۔ میں جب اس ٹاپک کو چھیڑوں گا تو ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا، یہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کیا ہے اس کی بیسل کی وجہ، اور اس کی غیرت بین الاقوامی میڈیا نے کیسے دلائی ہے پاکستانی میڈیا کو۔ بہت سی چیزیں آج ننگی چٹی باتیں کریں گے آپ سے اس سارے سلسلے میں۔ لیکن رات کو نا ایک استعفیٰ آیا جی پاکستان کے وزیر قانون، اب سابقہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا۔ اچھا، اس استعفے سے متعلق یہ بھی آ گیا کہ جی استعفے کے مندرجات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ پھر ایک خبر پلیس کرائی گئی کہ دراصل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جن 3 ججز کے اوپر اتفاق ہوا، اور جن میں سے ایک عطر من اللہ صاحب تو سارے پوائنٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر نامزد ہو گئے، ان کی منظوری مل گئی، لیکن باقی دیگر 2 ججز کے حوالے سے 3 مہینے پہلے جب اجلاس تھا تو عمر عطا بندیال کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جو 2 اشخاص کھڑے ہوئے تھے، وزیر قانون اور پاکستان کے اٹارنی جنرل، وہ اچانک لیٹے تھے، جس کی بنا پر ان کے ضمیر کی جو آواز تھی وہ ان کا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ انہوں نے ووٹ دے دیا 3 مہینے بعد انہی افراد کے خلاف حق میں ووٹ دے کے ان کو سپریم کورٹ کے جج کے لیے نامزدگی دے دی۔ تو اس لیے ان کی کوئی ضمیر کی آواز تھی، اور جس ضمیر کی آواز کی بنا پر انہوں نے یہ استعفیٰ دے دیا، تو اس لیے اللہ خیاس اللہ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ یہ استعفیٰ ریکویسٹ کر کے درخواست کی گئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، مریم بی بی صاحبہ کی طرف سے درخواست اور ریکویسٹ کی گئی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ پلیز ہم نے یہ حکومت بھی بچانی ہے اور اگلی حکومت بھی لینی ہے، اور یہ موقع ہے ہی نہیں کہ اس وقت طاقتور حلقوں کے ساتھ کسی قسم کی مدبھیڑ ہماری ہو جائے۔ ہاں، آپ کے باپ کا نام شریف نہیں ہے، آپ کے باپ کا نام زرداری نہیں ہے، تو اس لیے ہمیشہ کی طرح کارکن اسکیپ گوڈ بنتا ہے، تو اس باری آپ پھر اسکیپ گوڈ بن جائیں۔ ہاں، مستقبل میں آپ کے لیے بڑے سہانے خواب ہیں، مستقبل میں یہ سیڈ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں جس طرح ہم نے چیک کر چکے ہیں، ہم لوگ ڈان لیگز کے اندر طارق فاطمی کی شکل میں، ہم پرویز رشید صاحب کی شکل میں، وہ تمام کردار آج سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں جن کو اس وقت پنش دی گئی تھی، تو وقت کی مناسبت سے انہیں بٹھایا گیا۔ ہوا کیا جی، جس استعفے کی بنا پر جو باقاعدہ نون لیگ کے میڈیا نے جو خبر جاری کی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، تو جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا، وہ ایکٹ کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ چیف جج شمیم صاحب کی بھی ضمیر کی آواز وہ ایکٹ کرنے کے بعد ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل بکواس ہے، ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لندن سے میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم بی بی نے یہ استعفیٰ مانگا گیا ہے، اور وجہ کیا تھی؟ منظور پشتین کی وہ تقریر تھی جو انہوں نے 2 روز قبل آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر کی تھی۔ اس تقریر کے اندر یہ صاحب نکال رہے تھے دانت تو نکال رہے تھے بلاول بھٹو زرداری بھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کے باپ کا نام ہے آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری صاحب مقتدر حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو وہ تو وزیر خارجہ استعفیٰ نہیں دے سکتے، تو وہ تو زرداری صاحب ہی نے بجا لیا، حالانکہ ڈفر بھی لفظ بولا اداروں کو، ڈینجر لفظ بھی انہوں نے بولا، اور پھر کہا کہ وہ تو آسما جہانگیر کی پرانی کسی تقریر سے اقتباس میں نے لیا تھا۔ اس کے باوجود کل معافی مانگی انہوں نے،
اپنے ایکٹ پر معافی مانگی، اپنے کنڈکٹ پر معافی مانگی، اپنی مسکراہٹوں پر معافی مانگی، اپنی تقریر کے دوران لگائے گئے نعروں کے اوپر معافی مانگی، ان نعروں میں ایز اے وزیر خارجہ کچھ نہ بولنے پر بھی انہوں نے معافی مانگی، لیکن خیر ان کو معافی مل گئی کیونکہ ان کے باپ کا نام زرداری تھا۔ اعظم نذیر تارڑ کے باپ کا نام شریف نہیں لگتا ان کے ساتھ۔ تو جناب ایک تیر سے دو شکار کس لیے کیے گئے؟ خوش کیا گیا ہے طاقتور حلقوں کو ایک طرف کہ سر دیکھیں ہمارے وزیر قانون کی موجودگی میں اور ان کے وزیر خارجہ کی موجودگی میں، ہمارے وزیر قانون کی موجودگی میں اور ان کے وزیر خارجہ کی موجودگی میں جو برا بھلا اداروں کو کہا گیا، وردی اور دہشت گردی کے حوالے سے جو نعرے لگائے گئے، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس لیے سر ہم نے ان سے استعفیٰ لے لیا، پریشر بہت ہے کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ان سے استعفیٰ لے لیا، تو پلیز ہمارے حوالے سے کوئی دل آپ نے کھٹا نہیں کرنا۔ پہلی بات یہ، دانت نکالے تھے منظور پشتین کی تقریر میں، اس لیے ہم نے اپنا وزیر ہی نکال دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، دوسرا کارکنوں کا شدید رد عمل تھا سپریم کورٹ کے ان وکلا کی تعیناتی کے حوالے سے کہ یہ کیا کیا۔ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا صبح کی بلکہ ویڈیو میں کہ اگر لیٹنا ہی تھا جرنیلوں کے آگے، اگر لیٹنا ہی تھا ججز کے آگے، کارکن کہہ رہے ہیں، تو یہ 2018 میں لیٹ جاتے، تو مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیوں بنایا تھا جب آپ نے یہی سب کرنا تھا۔ تو بہرحال جس طریقے سے کارکنوں کا ایگریشن آ رہا تھا نا، تو سپریم کورٹ کے ججز کے ووٹ دینے پر بھی یہ استعفے کا جان بوجھ کے بیانیہ بنایا کہ تاکہ کارکن بھی انٹیکٹ رہے، لیکن کارکن نے جو گندی گندی گالیاں نکال دیا نا، جو برا بھلا بول دیا نا اپنے لیڈران کو، میں تو خیر وہ یہاں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اصل سٹوری یہ ہے کہ اور آپ کو شاید یاد ہو جب پہلا اجلاس ہوا تھا نا 3 مہینے پہلے، تو جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا اور ووٹ دینے کے بعد باقاعدہ خط لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو کہ آپ کی یہ تعیناتی جو ججز کی ہے، جو جونیئر ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو آپ نے اجلاس بنایا اور پھر وہ آڈیو بھی جو لیک ہوئی، اور اس کے اوپر نا مریم بی بی نے کہا تھا ہیرو آف دا ڈے اعظم نذیر تارڑ کو اس ایکٹ پہ بولا تھا جو انہوں نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا جس کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ٹیگ کر کے کہا تھا ہی از اے ہیرو آف دا ڈے۔ آج اسی ہیرو آف دا ڈے سے انہوں نے ووٹ دلوایا ہے، اسی ایکٹ کے اوپر جس کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو ہیرو آف دا ڈے کہا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو پڑھا لکھا کارکن ہے وہ تو بہت لان تان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے غازی عیسیٰ کو اکیلا کر دیا۔ دیکھیں لیٹ سی کیا ہوتا ہے، انصاف تو اندھا ہوتا ہے لیکن قانون اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا نہیں ہوتا۔ لیٹ سی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، یہ بات اتنی آسان نہیں تھی جس کو کہا گیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کر کے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے استعفیٰ لیا۔ کوئی ضمیر کی آواز نہیں تھی، ضمیر کی آواز ہوتی تو ووٹ دینے سے پہلے ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں۔ وہ جو دانت نکالے ہیں نا اس کانفرنس میں، تو تف کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ پاکستانی اداروں کی عظیمت اڑائی جا رہی تھی، ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا تھا، ان کے خلاف دشنام درازی کی جا رہی تھی۔ اس وقت پاکستان کا وزیر قانون ہنس رہا تھا، پاکستان کا وزیر خارجہ اس وقت ہنس رہا تھا، لیکن خارجہ اس لیے بچ گیا کیونکہ زرداری صاحب کہیں ڈیل پکی کر کے، حالانکہ جس زمانے میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی نا، اس وقت اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی بھی نہیں تھی، اس لیے سال دبئی کے اندر رہے تھے۔ تو ڈیفینیٹلی میری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب آ جاؤں جی میں ارشد بھائی کی تفتیش کے حوالے سے کچھ معاملات۔ ارشد بھائی کی ڈیڈ باڈی دوحام پہنچ چکی ہوئی ہے، تقریباً 13 گھنٹے کا سٹے ہے یہاں، اور آج پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے پاکستان پہنچے گی، اور جمعرات کو نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا کیونکہ ان کا ایک بیٹے ہیں وہ کینیڈا میں، اور کینیڈا سے انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ تو ارشد بھائی آج رات 1 بجے کے قریب پاکستان کی ڈیڈ باڈی آ جائے گی۔ اب آجو جی، میں نے جس پہ کہا کہ پاکستانی اخباروں کا کس طرح مذاق اڑایا، کینیا کے اخبار، کینیا جیسے ملک نے آواز بلند کی ہے، ان کے اخبارات نے، ان کے میڈیا نے آواز بلند کی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس آواز بلند کرنے کے حوالے سے بتاؤں کہ پاکستان کے میڈیا پہ تف کا عالم یہ ہے کہ آج میں نے مین اسٹریم میڈیا سب کے نام لیتا ہوں، جنگ لیتا ہوں، ایکسپریس، سائڈ پہ 2 کالم کی خبر، سائڈ پہ 2 کالم کی خبر، بس یہ دیکھیں جی پہلا اخبار سٹار اخبار، پورا پیج ہی دے دیا انہوں نے ارشد شریف صاحب کے اوپر، اور اصل حقائق بتائے جو ان کے میڈیا کے انویسٹیگیٹو میڈیا کہہ رہا ہے۔ پاکستانی جرنلسٹ شوٹنگ ہاؤ اٹ وینٹ ڈاؤن، کس طرح ہوئی، پھر وہ سارے پوائنٹس لکھے۔ ارشد شریف واز بینگ ڈرائیون بائی ہز بردر خرم احمد، اور پھر پولیس اوپن فائر آفٹر احمد ڈیفائڈ آرڈر ٹو اسٹاپ، کار واز اسپریڈ ود بلیٹس فرام آل سائڈس،
اچھا پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی شناخت کے لیے نہیں روکا گیا, کوئی ایسی چیز نہیں کی, نہ کوئی گولی فائر کی گئی گاڑی کی طرف سے, تو پھر کیوں فائر کیا گیا, یہ ساری چیزیں. یہ اسٹار ایک ہے, نیشن ان کا سب سے ٹاپ کا اخبار ہے, پورا پیج دے دیا جی. پاکستانی جنرل ارشد شریف ڈیتھ تھرسٹ روٹو ان آئی آف ا ڈپلومیٹک اسٹارم. ٹھیک ہے, ان کے صدر کے حوالے سے انہوں نے سیدھی بات کر دی. یہ ان کا فرنٹ پیج ہے, دا اسٹینڈرڈ فرنٹ پیج ہے پورا. پاکستان کا دیکھیں, صحافی پاکستان کا گیا ہے, بندہ پاکستان کا گیا ہے, ایک پاکستانی گیا ہے, ٹاپ صحافی گیا ہے, ٹاپ اینکر گیا پاکستان کا, اور ہم کس طرح کی خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹف کوشچنس آفٹر جرنلسٹ کلنگس, یہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے اسٹینڈرڈ اخبار نے اپنی حکومت سے اور اپنی پولیس کی ڈپلومیسی کے حوالے سے, سوری پولیس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کہ انہوں نے کس طرح یہ ساری کارروائی ڈالی. ڈیلی نیشن جی, یہ بھی ایک بڑا اخبار ہے, ہاؤ ہی ڈائڈ, ساری تصاویر کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ انہوں نے یہ تمام چیزیں دیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ پاکستانی میڈیا کے اوپر, جسے کہتے ہیں نا کوئی بائسنس, اور پتہ چل رہا ہے کہ جی جان بوجھ کے ارشد شریف کو ڈاؤن پلے کرایا جا رہا ہے, ان کی خبر کو ڈاؤن پلے کرایا جا رہا ہے, اور تاکہ یہ بات اتنا آگے نکلے نہ, لوگ اتنی بات نہ کریں. نہیں بھائی, انویسٹیگیشن پوری ریکوائرڈ ہے, یہ چاہیے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے کروائی جائے, تاکہ کینیا تو ایک رپورٹ دیکھا جائے, ادھر انہوں نے ٹی اے ڈی اے اتنے نکال دینے ہیں کینیا تک جانے کے لیے. جوڈیشل کمیشن اور باقاعدہ یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جی یونائٹڈ نیشن اس کی تفتیش کرے, تاکہ یہ معاملہ ایک بار منطق کی جائے. نہیں تو یہ کوشچن مارک بن گیا, یہ بڑی عرصے تک ایز اے مثال رہے گا, ایز اے مثال رہے گا. یہ تو ابھی تک وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یہ تفتیش مکمل نہیں کر سکے, آج تک کسی پہ باضابطہ الزام نہیں لگا سکے. اسکاٹ لینڈ یارڈ آیا, یونائٹڈ نیشن, سب کا ہوا, آج تک کسی پہ نہیں الزام لگایا جا سکا. یہ ساری کانسپریسی کا کیا کیس تھا, یہ آج تک کچھ نہیں کر سکے. یہ بھی دبا رہ گیا تو پھر سبھی دب گئے. اچھا, امریکہ نے شدید اس کا نوٹس لیا, شدید مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی ارشد شریف کے اس بے ایمانہ قتل کے حوالے سے, شہادت کے حوالے سے. پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی آزادی صحافت کو انشور کیا جائے اور صحافیوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے پاکستان کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ کینیا حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے, امریکی دفتر خارجہ نے, کہ تفتیش مکمل کریں اور فی الفور کیفر کردار تک پہنچائیں, اور اس سلسلے میں ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. تو امریکہ نے تک نے تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے آواز بلند کر دی ہے. اب آ جاؤں دیگر کچھ خبروں کی طرح. عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹی سے متعلق بتا دوں, وہ پشاور روانہ ہو گئے جی, لارڈز کنونشن سے خطاب کریں گے جی. اس کے بعد سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی ملاقات کریں گے, ڈیفینیٹلی پشاور جانا تو اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے ملاقاتیں بھی ہیں, ظاہری بات ہے. سب سے زیادہ قریب اسلام آباد کے جو سب سے زیادہ پاورفل عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی ہے. تو وہاں کی ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی سارے اپنے لوگوں سے ملاقات کریں گے اور وہاں سے کریں گے. صالح محمد ایم این اے, جن کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد جن کی تصویریں بدتمیزی سے وائرل کی گئیں, وہ کتبہ لگا کے, اور جو سلوک رکھا گیا پارلیمنٹ کے باہر. پی ٹی آئی آج احتجاج کرے گی. پی ٹی آئی کے ایم این ایز جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ آج احتجاج کر رہے ہیں جی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسرا, پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے اور یو کے وقت کے مطابق رات شام 4 بجے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جی آکسفورڈ یونین سے عمران خان صاحب خطاب کریں گے. جس کو جی سی میں خطاب کرنے پہ ممانعت ہے, جس کو فیصل آباد میں ممانعت ہے, جس کو سرگودا میں ممانعت ہے, جس کو پشاور یونیورسٹی میں منع کرے, اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے یہاں لیکچر دینا. آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے عمران خان آکسفورڈ کی یونیورسٹی سے خطاب کریں گے. یہ اپڈیٹس تھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.